Hello guys, Assalamu alaikum. This is Hasim from Islamic Knowledge by Hasim Khan channel. تو میں آپ لوگوں کو جو شیئر کر رہا ہوں وہ قرآن ہندی میں، یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج میں آپ کو اس میں جو پوسٹ کر رہا ہوں یہ قرآن کی سورہ البقرہ نمبر 2 ہے۔ اس کو میں آج آپ کو ہندی میں پڑھ کے بھی دکھاؤں گا خود، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ اسی طرح خدا کو یاد کرو اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مر جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر خط کے نان و نفع روٹی کپڑا اور گھر سے نہ نکلنے کی وصیت لازم ہے۔ از اگر عورتیں خود نکل کھڑ پڑی ہو تو جائز باتوں نکاح وغیرہ سے کچھ اپنے حق میں کریں، اس کا تم پر الزام نہیں، اور خدا ہر یہ پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو تعین مہر اور ہاتھ لگائے بغیر طلاق دی جائے ان کے ساتھ سلوک کرنا لازم ہے، یہ بھی پرہیزگاروں کا پر ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کو ہدایت کے واسطے ہمیں احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے، تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں کا بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس لیے کئی گنا بڑھا دے، اور خدا کی تنگست کرتا ہے اور وہی کشائش دیتا ہے، اور اس کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اے رسول، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر جب انہوں نے اپنے نبی شمیل سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا، نہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم جہاد واجب کیا جائے تو نہ لڑو۔ کہنے لگے، جب ہم اپنے گھروں کو اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے ہوں پھر ہمیں کون سا عرض باقی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ کہنے لگے، اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ والی خوشحالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا، خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے اور مال میں نہ صحیح مگر علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اس کا خدا نے فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے بھی کہا، اس کے مناسب اللہ بادشاہ ہونے کی ہی پہچان ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دہ چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کھچا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد یاد کر چھوڑ گئی ہے، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک اس میں تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت شہر ایلیا سے روانہ ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو آگے ایک نہر ملے گی، اس سے یقیناً خدا تمہارے صبر کی آزمائش کرے گا، پس جو شخص اس کا پانی پیے گا مجھے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اس کو نہیں چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھا چلو بھر کے پی لے تو کچھ حرج نہیں۔ پس ان لوگوں نے نہ مانا، اور چند آدمیوں کے سوا سب نے اس کا پانی پیا۔ خیر تب جب طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے نہر کے پاس گئے ہو تو خاص مومنوں کے سوا سب کے سب کہنے لگے کہ ہم میں تو آج بھی طالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی سخت وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے
بے دھڑک بولے کہ ایسا بہت ہوا کہ خدا کے حکم سے یہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ وہ خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ چلیے گائز، یہ تو میری پہلی ویڈیو تھی تو زیادہ اچھی نہیں بنی ہے وائس میں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو، آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو آل۔